حدود رکشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے میں آج آپ لوگوں کو عید الفطر جو کہ کل امتحان ہونے والا ہے اس میں یہ لکھنے کے لیے آتا ہے، اس لیے آپ اس کو بغور دیکھیں۔ چلیے کیا ہے عید الفطر؟ کیا ہے؟ پر عید الفطر، عید الفطر عید کو بولتے ہیں۔ عید مسلمانوں کے اہم تہواروں میں سے ایک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ جشن رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی تکمیل کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ پھر آگے ہے آگے آپ کہا شوال کی پہلی تاریخ کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ کون؟ شوال کی پہلی تاریخ کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ 29 یا 30 رمضان کی شام کو جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اسی وقت رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور عید کی خوشی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ عید کے دن تمام مسلمان غسل کر کے، غسل مطلب نہانا، کیا ہے؟ تمام مسلمان غسل کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سویاں کھاتے ہیں اور عید گاہ جاتے ہیں۔ سمجھ یہاں تک ہو گیا؟ اب آگے دیکھیں۔ 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عیدگاہ کے پاس میلہ لگتا ہے، بچے اس میں طرح طرح کے کھلونے خریدتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے کیا کہتے ہیں؟ اور سویاں کھاتے ہیں۔ صدقہ فطر غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ عید ہمیں ملت، اتحاد اور اجتماعیت کا سبق دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے ورزش کیا ہے، بہت مختصر میں ہے، بہت مختصر میں ہے، یہ لکھنے میں آسانی ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیے، جسمانی کثرت کو ورزش کہتے ہیں، کثرت کو کیا بولتے ہیں؟ ورزش کہتے ہیں۔ ورزش صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیا بہت ضروری ہے؟ ورزش سے کیا ہے؟ ورزش سے جسم میں چستی آتی ہے۔ ورزش نہ کرنے والا ہمیشہ کاہل اور سست رہتا ہے، کیا؟ ہمیشہ کاہل اور سست رہتا ہے۔ ورزش سے جسم میں توانائی میں طاقت اور دماغ کو تازگی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصاب تعلیم میں ورزش شامل ہے۔ پھر آگے ہے ورزش کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ کھیل کود میں حصہ لینا ہے۔ دوڑنا بھی بہتر ورزش ہے۔ ورزش سے جسم توانا اور دماغ تازہ ہوگا اور ہر کام میں دل لگے گا۔ ہمیں روزانہ پابندی سے ورزش کرنا چاہیے۔ درخواست آتا ہے لکھنے کے لیے، وہ بھی درخواست دیکھ لیجئے جو فیس معاف کرانے کے بارے میں۔ لکھنے ایک طریقہ ہے کہ پہلے جو ایسے لکھا ہوا ہے یہاں بخدمت جناب پرنسپل صاحب، ایسے لکھیے گا، بخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ پھر یہاں اسکول کا نام دے دیجیے گا، اردو رکشا اکیڈمی عمری مدھوبنی، جس کو جو اسکول دینا، مسلم ہائی اسکول جو بھی ہے وہ دے دیں۔ پھر آگے یہاں لکھیے گا فیس۔ موضوع میں کیا لکھنا ہے؟ یہ موضوع لکھنا ہے، موضوع کے بعد لکھنا ہے فیس معاف کرانے کے بارے میں، فیس معاف کرانے کے بارے میں۔ پھر آگے لکھے جناب عالی، جیسا ہے ویسے لکھیے گا، جس طرح کے۔ پھر گزارش خدمت یہ ہے کہ میں آپ کے اکیڈمی میں پڑھتا ہوں، میں آپ کے اکیڈمی کی جگہ آپ اسکول کر دیجیے گا۔ کیا لکھے؟ میں آپ کے اسکول میں پڑھتا ہوں، میرے والد ایک غریب آدمی ہیں، ان کی آمدنی بہت محدود ہے۔ میرے کئی بھائی بہنوں کی کفالت اور تعلیم کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، کیا؟ ذمہ داری بھی انہی پر ہے، لہٰذا وہ میرے پڑھائی کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر آگے لکھنا ہے
اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے غربت کو دیکھتے ہوئے فیس معاف کر دی جائے۔ پھر آگے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی۔ پھر آگے لکھے گا آپ کیا، یہاں لکھے گا العارض، لڑکا ہے تو العارض، لڑکے ہیں تو العارضہ، العارضہ، ٹھیک ہے، جو نام ہوگا وہ نام لکھیے گا یہاں۔ پھر آگے نیچے لکھے درجہ 10ویں، پھر رول نمبر لکھیے گا، پھر کتنے رول نمبر ہے، اس طریقے سے آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ چلیے تب تک خدا حافظ۔